اسلام آباد حکمرانوں کا شہر ہے، جس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے 15 کلومیٹر دور ہے، لیکن یہ بھول لیا جاتا ہے کہ اسلام آباد میں بھی محنت کش رہتے ہیں، نوجوان رہتے ہیں، عورتیں رہتی ہیں، اس ملک کے وہ سارے طبقات رہتے ہیں جو اس ملک کو حقیقی معنوں میں چلاتے ہیں، سنوارتے ہیں، بناتے ہیں۔ اس شہر کے اندر عوامی ورکرز پارٹی نے گزشتہ 15 سال سے انہی محنت کشوں کے ساتھ، انہی نوجوانوں کے ساتھ، انہی عورتوں کے ساتھ، تمام ایسے پسے ہوئے طبقات اور مظلوم گروہوں کے ساتھ جدوجہد کی ہے، جس کے بارے میں ہمارے حکمران جماعتیں ہیں، جس کے بارے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ سوچتی تک نہیں، بلکہ ان کو مظلوم ہی بنا کے رکھتی ہے۔ ہم اس الیکشن میں بھی اپنے امیدوار کو سامنے لے کر آ رہے ہیں، اس لیے نہیں کیونکہ ہم اس فرسودہ نظام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور ان طبقات کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں جن کے ساتھ ہم آج بھی الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی جدوجہد کرتے رہیں گے۔ اس شہر کے اندر نہ صرف اس نسل کے بلکہ آنے والے نسل کے بھی مسئلے اب بہت سنگین ہو گئے۔ گزشتہ دنوں میں اسلام آباد کے اندر جو آسمان کے اندر جو کالک تھی، جو زہریلی ہوا تھی، یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ اسلام آباد کا ترقیاتی ماڈل جو ہے، بے بہا روڈ بنانا، بے بہا ہاؤسنگ اسکیمیں بنانا، یہ بھی ایک انسان کا قتل ہے اور آنے والے نسل کا بھی ایک یعنی کہ تباہی کا باعث ہوگا۔ تو ہم اس شہر کے اندر محنت کشوں، نوجوانوں، عورتوں اور آنے والی نسلوں اور ماحولیات کے لیے بھی جدوجہد کرتے آ رہے ہیں، اور اس دفعہ ہم اپنے امیدوار اقبال جہاں کو کھڑا کر رہے ہیں جو کہ خود خالصتاً محنت کش ہیں۔ گزارش ہے ہماری کہ اس نوجوان اور محنت کشوں کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں۔ میرا نام محمد اقبال ہے اور N47 اسلام آباد سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں۔ بیسیکلی بنیادی طور پہ میں محنت کش ہوں اور اس سے مزدور ہوں، اور میں مزدوروں کے حوالے سے میں نے جب سیاست شروع کی یا سیاست میدان میں آیا، گراس روٹ لیول سے میں نے شروع کیا، پرائمری یونٹ سے، اور آج تک جو ہمارے اسلام آباد کے مزدوروں کے مسائل ہے وہ اس کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا، اور میں نے محسوس کیا کہ جو روایتی امیدوار ہے یا روایتی اقتدار کے لوگ ہیں ان کو کوئی سروکار نہیں ہے مزدوروں کے مسائل حل کرنے سے۔ یہاں کا جو مزدور ہے زیادہ تر تو باہر سے آیا ہوا ہے مزدوری کی غرض سے، نہ تو اس کو چھت کا حق حاصل ہے، نہ ان کے بچوں کو بنیادی تعلیم ملتا ہے، نہ صحت کے سہولیات ملتے، بلکہ اس کے ساتھ دوسرے درجے کے شہری کا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں جو کہ ہم محسوس کر رہے ہیں، اور یہ غریبوں اور عوام کا کرب ہے جو کہ ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں میرے سے زیادہ عام آدمی کے مسائل کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور مجھے امید ہے کہ عام لوگ میری بات کو سمجھ جائیں گے، اور عام جو شہری بھی ہے، کلائمیٹ حوالے سے ہو، فضائی آلودگی کے حوالے سے ہو، یا اسلام آباد کے سکون کو برباد کرنے کے حوالے سے ہو، کہ اسلام آباد کے اندر سے بڑے بڑے روڈ گزار دیے جو کہ میرے خیال میں یورپ کے ملک میں بھی نہیں ہے، تو یہ میرے خیال میں کہ ایک نا انصافی ہے عام محنت کش کے ساتھ، اور اس کے لیے ہم کریں۔ جی، عوامی ورکرز پارٹی پچھلے 12 سال سے پاکستان کے اندر ایک متبادل سیاست جو ہے اس کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ واحد بائیں بازو کی پارٹی ہے جو اپنے آپ کو ایک سوشلسٹ فیمنسٹ پارٹی بھی کہتی ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت اسلام آباد کے شہریوں کے اوپر یہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ عوامی ورکرز پارٹی کی طرف سے جو ایک محنت کش اقبال جہاں جو ایک خود مزدور ہیں، مزدوروں کے مسائل کو بہت قریب سے جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ان کے لیے انہوں نے جدوجہد بھی کی ہے، ان کو ووٹ دے کے کم از کم یہ پیغام ان سیاسی جماعتوں کو پہنچائیں جو ہر دفعہ آپ کے ووٹ کے ذریعے اسمبلیوں تک پہنچتے ہیں، لیکن وہ کبھی وہاں پہ آ کے پھر عوامی مسائل کے اوپر نہ بات کرتے ہیں، نہ ان کے مسائل حل کرتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ NA47 سے چارپائی کا نشان ہے عوامی ورکرز پارٹی کے جو امیدوار ہیں اقبال جہاں جو ہیں ان کو ووٹ دے کے کامیاب کریں گے، اور یہ پیغام دیں گے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس ملک کے اوپر حکمرانی کے جو اصل حقدار ہیں، جو پاکستان کا محنت کش طبقہ ہے، وہ عوامی ورکرز پارٹی کی قیادت میں جو ہے وہ اس ملک کی باغ دوڑ انشاءاللہ سنبھالے۔ اس کے لیے آپ سب کی سپورٹ چاہیے۔ شکریہ۔
عوامی ورکرز پارٹی کا ماننا ہے کہ تعلیم ایک بنیادی ہر بچے کا حق ہوتا ہے. 2 کروڑ سے زیادہ بچے اس ملک میں تعلیم سے محروم رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تباہی جو کوئی بھی حکمران سیریسلی نہیں لیتے. ہمیں لگتا ہے یہ نوجوانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور کوئی ہمارے مستقبل کی سنجیدگی سے بات کر ہی نہیں سکتا اگر وہ اسے ایڈریس نہیں کرتے. روزگار ایک اور ایسا مسئلہ ہے جس کی ہماری حکومت پہ کوئی ان کی صحیح پالیسی نہیں ہے، بلکہ نوجوان دھڑا دھڑ باہر جاتے ہیں روزگار کی تلاش میں یا بے روزگار پھرتے ہیں. ہمارا منشور روزگار، تعلیم اور کلائمیٹ جسٹس پر سلوشنز پیش کرتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ نوجوان اور جو طلبہ ہیں وہ صرف ان کے پاس اب 4 سال میں ایک دفعہ ووٹ کے لیے نہیں آ سکتے، بلکہ وہ خود سیاسی فریق ہیں جو اپنا مستقبل طے کر سکتے ہیں. اسی سلسلے میں عوامی ورکرز پارٹی نے ہمیشہ اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی کے لیے بھی ڈیمانڈ کی ہے اور اس اسٹوڈنٹ موومنٹ کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں لگتا ہے نوجوان، طلبہ، عورت، محنت کش مظلوم قوموں، ہر کسی کے ساتھ عوامی ورکرز پارٹی کھڑی ہوتی ہے اور یہ ہم سب کی لڑائی ایک ہے. تو آپ ہماری اس آواز کو ایوانوں میں یقینی بنائیں کہ ہماری آواز بھی سنی جائے اور اس ایک متبادل سیاست کو بھی آگے مزید لوگوں تک پہنچایا جائے. گرتی ہوئی دیواروں کو چور چوکیداروں کو عوام کو لوٹنے والوں کو سامراج کے ان یاروں کو عوامی ورکرز پارٹی زندہ باد.